ہر پریس کانفرنس میں ہم سوال کرتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کیا تحریک انصاف کے کسی مذاکرات کنفیوژن ہے خان صاحب ابھی تک واضح طور پہ نہیں کہا جا رہا کیا واقعی کسی لیول پہ مذاکرات تحریک انصاف کے ہو رہے ہیں؟ خان صاحب اسی کے ساتھ ایک یہ جوڑ لیں کہ آج سینئر صحافی ان کا دیبا صبح میں سن رہا تھا انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کل کے نتائج کے بعد کوئی 4 سینئر ترین جنرل جو ہے وہ آپ سے ملے ہیں تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا واقعی یہ درست ہے اور جو ٹکا ثانی نے سوال کیا کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو کس لیے؟ دیکھیں مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا ہے، یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. وہ کلیئرٹی مجھے پتہ کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا. اب اس کو خوف آیا ہوا ہے کہ اگر یہ ساری پارٹیز نے مل کے بھی اور پھر بھی نہیں جیت سکیں تو ان کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن اگر ہوں گے تو وہ ہار جائے گا. اور وہ ڈرا یہ ہوا ہے کہ اگر اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ کھینچتے جائیں اس کو بشک ملک کا بیڑا غرق ہو جائے کیونکہ پیسہ اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا ملک کا بیڑا غرق ہو تو. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر شاید یہ لمبا چلتا جائے تو یہ جو ویو ہے تحریک انصاف کا یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اور میں یہ سن رہا ہوں پچھلے 6 مہینے سے کہ جی اب گرمی آئے گی تو کم ہو جائے گا، اب روزے ہوں گے تو ویو کم ہو جائے گا. پھر کسی نے کہا جی اب یہ تو ویو تو بڑھتا جا رہا ہے. تو لیکن وہ ڈرا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لمبا ہو 10 مہینے 1 سال ہو جائے تاکہ ویو کم ہو تب الیکشن کروائے. اور تب تک ملک کو جو نقصان ہوتا ہے اس کا فکر ہی نہیں کیونکہ وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے. عمر سے ایک سیکنڈ ذرا عمر سے کر لیں سر، اس کی پرسوں شادی جی ہوئی ہے ہاں اس لیے امپورٹنٹ ہے. جی عمر ابھی جو کل ضمنی انتخاب ہوا اس میں جو ووٹوں کا تناسب ہوا آپ کے ووٹوں میں اضافہ ہوا. پہلی بار لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جلسوں کا موب ہے وہ ووٹرز میں کنورٹ ہوا. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی جو آپ نے ٹکٹیں تقسیم کرنی ہے آپ کی وہ پلاننگ بھی آپ نے کی ہوئی ہے کہ اس حساب سے آپ جو ٹکٹ تقسیم کریں گے اس میں کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ زیادہ دیا لیکن دوسرے اگر کینڈیڈیٹ ملتان کی بات کریں تو وہاں پر آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہاری ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو موروثی سیاست کا ایک عنصر تھا وہ آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا؟ ایک تو سر یہ بتا دیں اور ساتھ سر ایک ساتھ یہ چھوٹا سا کوشچن یہ بھی ہے کہ جو آپ کا 25 کا جو لانگ مارچ تھا اس میں اور جو آپ اناؤنس کریں گے اس میں سر فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان بدل گیا اور یہ جو وہ نواز شریف اور یہ زرداری 90 کی سیاست کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملک چینج ہو گیا اور ملک بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے جس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ جو سیاسی شعور اب آیا ہے وہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں. اوپر سے سوشل میڈیا ایک نئی قسم کی ڈیموکریسی ہے کہ جس کے پاس فون ہے اس کی آواز ہے، یہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں. تو جو پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں نا یہ جو نواز اور زرداری ان کا ٹائم ختم ہو گیا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب جو بھی کر لیں یہ نہیں جیت سکتے، انہوں نے اب ہارنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ 25 اور اب میں کیا فرق ہے، فرق یہ ہے کہ 25 میں ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی شیلنگ ہوگی. لوگوں کو اٹھائے 2 دن پہلے گھروں میں گھس کے جو انہوں نے تشدد کیا گھروں کے اوپر، عورتیں تھیں وہاں، یعنی میں نے تو کبھی پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا. اس باری جو ہماری تیاری ہے وہ یہ جو بھی کریں گے یہ فیل ہو جائیں گے کیونکہ وہ تیاری اب ایسی ہے کہ ہم نے پورا، مجھے پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسے مجرم کا ذہن تو کسی بیوقوف کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس میں عقل تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ ڈنڈا مارو جی یہ مارو یہ مارو اور میں نے جو ڈرون کر دیا تو وہ اوپر سے یہ کر دیں گے. اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے یہ چیزیں کرنے کا جو میں کر رہا ہوں. اب مائک لے لیں سر، مائک میں کوشچن سر مائک لے لیں مائک ستار صاحب کر لیں. جی بولو. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا جو احتجاج ہے اور آپ کے احتجاج اور گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرتی تو آپ بھی مارچ کرتے ہیں تو اس تناؤ کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ جمہوریت کی جو ہے بساط وہ لپٹنے کے چانسز ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو سرکاری افسران اعلی کار بن کے جرنلسٹوں کو پولیٹیشنز کو وہ سکرو کر رہے ہیں، کیا ان کی وہ لسٹیں آپ بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ تھینک یو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں.
کہ جو اس دور کے اندر یہ 6 مہینے کے اندر جس طرح کی فیشزم ہوئی ہے، جس طرح کا ظلم کیا گیا ہے، جس طرح کی سختی کی گئی ہے، یعنی جس طرح کی جمہوریت کا قتل ہوا ہے، میں آپ کو یقین، حالانکہ مشرف کے دور میں نے کوئی دن جیل میں گزارے تھے، لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ مشرف، کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا، مشرف کا دور لبرل تھا اس مقابلے میں جو اب ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی اس طرح کی اس ملک کے اندر سختی، یعنی یہ جو میں اعظم سواتی کی میں بات کر رہا ہوں، شہباز گل کی، یعنی اس طرح میں نے تو کبھی اس ملک میں ایسی چیزیں نہیں ہوتے دیکھی۔ The recent victory of PTI has prompted many analysts that it might win, 2/3 majority in the upcoming elections if they are held. But your political opponents have created an impression, especially in smaller provinces, that if Imran Khan is voted into power again, he might scrap 18 Amendment and might introduce presidential system. So there are many nationalists, especially in Balochistan and Sindh, the province from where I belong to, who are very apprehensive about this. And then PTI recently made it very clear that it wants all the institution to be in their constitutional domains. This is what PPP used to claim in the past, Noon League used to claim in the past. Don't you think that this could be a starting point of dialogues between PTI and the government, that at least they should agree that this is something that should be done? دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا پرابلم کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ۔ جو اپوزیشن ہے نا، یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں، یہ کرمنلز ہیں، یہ مجرم ہیں۔ کون ہے جو کہ این آر او لیتا ہے؟ مجھے بتائیں، آج تک کسی ڈیموکریٹ کو تصور کر سکتا ہے کہ میں اسمبلی میں جاؤں، میرے پر اربوں روپے کے کرپشن کے کیس ہیں، میں قانون پاس کے اپنے سارے کیس معاف کروا لوں؟ یہ کبھی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں۔ پبلک ریپرزینٹیٹیو کا مطلب کہ آپ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرنے آتے ہیں۔ آپ پبلک کا پیسہ چوری کر کے قانون پاس کر کے معاف نہیں کروا سکتے کسی جمہوریت میں۔ تو میں پہلے دن سے، یہ گواہ ہیں میرے کولیگز، میں ان کو کہتا رہا کہ ان کو ڈیموکریٹ نہ سمجھو، یہ مجرم ہیں۔ یہ میں 30 سال سے ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے، اور ان سے ڈائلاگ آپ جتنا بھی کریں گے وہ آ کے پھنس جائے گا کہ جی ہمیں این آر او دے دو۔ اور میں جب کہتا تھا، یہ سارے کہتے تھے جی کون مانگ رہا ہے این آر او، اب آتے ساتھی پہلا ہی کام کیا کہ اپنے آپ کو این آر او دے دیا۔ تو ان سے ڈائلاگ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ڈائلاگ آپ ان سے کرتے ہیں، مثلا بلوچ نیشنلسٹ ہیں، سندھی نیشنلسٹ ہیں، آپ ان سب سے ڈائلاگ کرتے ہیں، کیونکہ پولیٹکس کے اندر ڈائلاگ کر کے آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں۔ لیکن جو چور ہیں ان سے آپ کیسے ڈائلاگ کریں گے؟ وہ کہے گا میری چوری معاف کر دو، آپ اس کی چوری معاف کرتے ہیں، آپ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ملک کے اندر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ وہ سب سے عظیم لیڈر تھے، ان کو نے فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا، یعنی جنہوں نے ظلم کیا، تشدد کیا، سب کچھ کیا، ان کو معاف کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے کہا ایک قریش کی لڑکی نے چوری کیا معاف کر دو، انہوں نے کہا میری بیٹی بھی چوری کرے گا تو میں نہیں معاف کروں گا۔ چوری کو جب آپ معاف کرتے ہیں، معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو چوری، اس کا مطلب کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے، تو چوری بری چیز نہیں ہے تو آپ تیسری دنیا بن جاتے ہیں۔ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، اس لیے وہ ملک غریب ہے۔ جی ایک منٹ، وہ شیراز احمد شیرازی، نیو ٹی وی سے سوال ہے میرا سر۔ شیراز احمد شیرازی، نیو ٹی وی سے سوال میرا یہ کہ کل کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی جیت اداروں کے کردار کو کہاں دیکھتے ہیں خان صاحب؟ کیا بقول آپ کے نیوٹرلز کر واقع نیوٹرلز رہے، اور کیا یہ تاثر تو نہیں دیا جا رہا کہ نیوٹرلز کل یا ضمنی انتخابات میں نیوٹرلز رہ کر جو جنرل انتخابات تھے اس میں پھر جس طرح آپ ان پر الزامات لگاتے ہیں کہ وہ پری پلان دانلی کرتے ہیں، تو اس میں وہ پری پلان دانلی کریں؟ دیکھیں، کئی دفعہ گیم ادھر چلی جاتی ہے کہ دھاندلی کے باوجود بھی آپ نہیں جیت سکتے۔ اب میں جب ہندوستان اور پاکستانی کرکٹ میچز ہوتے تھے تو وہ ہمارے اپنے امپائر ادھر ہوتے تھے، ان کے امپائر ادھر ہوتے تھے، وہ ہم ادھر نہیں جیت سکتے تھے، وہ ادھر نہیں جیت سکتے تھے، کیونکہ ٹیم مشکل میں پڑتی تھی، امپائر مدد کرنے آ جاتے تھے۔ میں واحد کیپٹن ہوں جو ہندوستان کے امپائروں کے باوجود جیت کے آیا تھا۔ یہ ہم امپائروں کے باوجود جیت رہے ہیں، لیکن یہ ہم امپائروں کے باوجود، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ سکندر سلطان سے بد دیانت دار الیکشن کمشنر میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ اور وہ آ ہی گیا، آڈیو لیکس میں وہ آ ہی گیا ہے کہ وہ انسٹرکشنز لے رہا ہے کہ اچھا چن کے یہ 8 حلقے رکھو تاکہ کسی طرح اب دونوں مل کے تو الیکشن کمیشن مل کے ہرا رہی۔
اس نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ کا ایک حصہ ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے جو پنجاب کے بھی ضمنی الیکشن تھے جو 20 ہوئے تھے بائی الیکشنز, ادھر بھی جا کے سارا وقت وہ مریم اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا حمزہ کے ساتھ. یہ سارا وقت پلان حلقے بنانے کے اندر یہ سارا اس نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, اور اس کے باوجود ہم جیتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن دیکھیں, اس نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اس نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. اگر ای وی ایم مشین ہوتا یہ کراچی کا الیکشن کے اندر مسئلے ہی نہ آتے. وہ اب گھسے ہوئے ہیں پولیس والے اندر اور وہ سٹیمپس لگا رہے ہیں. ای وی ایم مشین ہوتا تو آپ کر ہی نہیں سکتے دھاندلی. اور ہم کہتے رہے گورنمنٹ میں بیٹھے کہ ای وی ایم مشینز لے کے آؤ. یہ الیکشن کمیشنر ملا ہوا تھا نون لیگ اور ان کے ساتھ اور ہینڈلرز کے ساتھ, اور یہ آنے نہیں دے رہے تھے مشین, کیونکہ یہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں. صدیق جان اس وقت جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ نیب ختم ہو گیا, مریم نواز بری ہو گئی, شہباز شریف بری ہو گئے, حمزہ بری ہو گئے, ای وی ایم ختم ہو گیا, اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ختم ہو گئے. یعنی جتنی چیزیں اس حکومت نے آ کے کرنی تھیں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں سوائے ایک چیز کے, وہ ہے میاں نواز شریف واپسی. اس وقت جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ 2 وجوہات سے الیکشن نون لیگ نہیں جانا چاہتی. ایک نون لیگ اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, اور اس کا مطلب ہے نواز شریف واپسی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں, اور ساتھ ہی جو ایک یہ بہت خطرناک ایک تاثر بن گیا ہے کہ عمران خان کی کامیابی فوج کی بطور ادارہ شکست تصور ہوگی. تو اس تاثر کو آپ کیسے زائل کریں گے جس وجہ سے شاید ادارے بھی الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں اور الیکشن کی طرف وہ نہیں جانا چاہتے؟ دیکھیں پہلے تو اب میں یہاں ذرا 2 ذہن میں ہوں. نواز شریف کو الیکشن صرف تب لڑ سکتا ہے کہ اس کی چوری معاف کر دی جائے. اب جب آپ نے اس کی چوری معاف کر دی, کیونکہ چوری تو سامنے ہے, 4 بڑے بڑے لندن کے فلیٹ ہیں اس کے اربوں روپے کے, بتا نہیں سکتا پیسہ کدھر سے ہے, بیٹی کے نام پہ فلیٹ لیے ہوئے ہیں. اس سے بڑا کیا, یعنی ثبوت کیا چاہیے آپ کو؟ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہمارے فلیٹ ہیں, اور وہ تسلیم بھی تب کیا جب پیناما کے اندر انکشاف ہوا. اس سے پہلے نہیں مانتے تھے, اس سے پہلے تو کہتے تھے لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو جب پکڑے گئے اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا. ابھی تک نہیں بتا سکے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا. اب آپ اس آدمی کو چلیں, ایک مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے دو. میرا تو پورا دل ہے کہ دیکھیں میں تو ایک سپورٹس مین رہ چکا ہوں, میں تو کمزور ٹیموں سے کھیلتا ہی میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. میں شاید واحد کیپٹن تھا جب کمزور ٹیم آتی میں کسی اور کو کھلاؤ. تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ لیں کہ پھر ہم نے مجرموں کو, یعنی جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے, کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ لے. ویسے جو این آر او مل گیا اب مجھے لگتا ہے وہ ویسے بری ہو جائے گا, تو چلو اچھا آئے مقابلہ کرے. لیکن وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, وہ تب تک نہیں میچ کھیلتا تھا جب تک اس کا اپنا امپائر کھڑا نہ ہو. جمخانہ کلب کے اندر آج بھی کسی سے پوچھ لیں, بڑے لوگ ہیں یا ابھی جو کھیلتے تھے ہمارے ساتھ, یہ سلمان لوگی سے پوچھ لیں, جو وہ پہلے اپنا امپائر لے کے آتا تھا دونوں طرف, پھر کھڑا ہو کے بیٹنگ کرتا تھا. بلکہ وہ 1-2 صحافیوں نے بھی یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو وہ کبھی کھیل ہی نہیں سکتا میچ صحیح طرح نیوٹرل امپائر سے. اداروں کی شکست, دیکھیں اداروں کی آپ نے دیکھیں, کون چاہتا ہے کہ اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو؟ یعنی وہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے نا, ملک کا نقصان ہے. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر کلیش ہوتا ہے, عدلیہ ہو, فوج ہو, نقصان تو ملک کا ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے, حالانکہ کئی جگہ ہمیں کارنر بھی کیا گیا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ بھی لگایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ ہمارے اداروں کو نقصان پہنچے. رانا ثناءاللہ صاحب روز کہتے ہیں جی کہ فورس کا یوز کریں گے اگر آپ اسلام آباد آئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسلام آباد آؤں گا. تو اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی اور یہاں پہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ گئیں اور کسی تھرڈ فورس کو انٹروین کرنا پڑا, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار یہ ہوں گے, یہ اگر پہلے تو جو بھی ہوگا ذمہ دار تو یہ ہوں گے چور, جو صرف آئے ہیں اپنی چوری, اپنی این آر او لینے کے لیے. ان کا تو اور کوئی مقصد اگر ہے تو مجھے بتا دیں. اور دوسری چیز دیکھیں, وہ ٹائم ہمارا کب ہم نے کوئی, مجھے بتائے نا, میں 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں, کب ہم نے کوئی چیز آئین کے باہر کی ہے؟ میں اب سارے لوگوں سے حلف لیتا ہوں ہر جگہ کہ انہوں نے پوری طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے آزادی, حقیقی آزادی کے لیے. لیکن ساتھ کہتا ہوں کہ آئین کے دائرے کے اندر رہیں گے, آئین کی پاسداری کریں گے, کیونکہ میں ڈیموکریٹ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں 3 دفعہ انہوں نے لانگ مارچز کی,
फजल रहमान आए, ये सारे कंटेनर पे इकट्ठे खड़े थे। क्या हमने कोई तशद्दुद किया, कोई हमने टीयर गैसिंग की, कोई हमने इनके अगेंस्ट FIR काटी? तो ये जो एक मुजरिम, क्योंकि ये तो है ही एक कातिल आदमी, इसका आपको पता है कि ये आबिद शेर अली का बाप कहता था इसने 18 कत्ल किया है, कोई कहते हैं 18 भी 25 या 24 किए, जो भी है। ये आदमी को और इसके अकल में, इसको तो पता ही नहीं है जमहूरियत क्या है, इसलिए तो ये स्टूपिड बातें करनी है ना। लेकिन हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने पुरअमन एहतजाज किए हैं अपने आइन के दायरे में रह के, जो कि हमारा हक है। मेरा आइन मुझे इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज करने का, ये पुरअमन एहतजाज होगा। हम तो कोई लड़ाई करने नहीं आए, ना कभी पहले किए। खान साहब, आतिफ भट्ट फ्राम GNN से। खान साहब, गुज़श्ता रोज़ आप 6 ज़िमनी इंतखाबात में जीते हैं। नंबर 1, कौन सी नशिस्त रखेंगे? और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ कब तक इलेक्शन चाहती है? क्योंकि अगर आप कहते हैं फौरी इंतखाबात, तो इलेक्शन कमीशन को भी 2 माह का टाइम चाहिए होता है, और 28 नवंबर तक एक अहम जो तैनाती होनी है, उस तैनाती का क्या किया जाए? और सेकंड चीज़, अगर ये तैनाती मौजूदा हुकूमत कर देती है तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा इस पर बड़ा क्लियर है। पहले तो इलेक्शन कमीशन का आइन ऑर्डर करता है उसको कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। अगर वो नहीं करवाता तो इलेक्शन कमीशन को उठा के बाहर फेंके, क्योंकि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जहाँ तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, जो मुल्क से बाहर सारे उसके एसेट्स हैं पड़े हुए हैं, जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गया है, जो जब बाहर बैठा होता है तो सारा जिसने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो उसका सारा, तो उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, हालांकि हम डिस्प्यूट करते हैं, 10% से ज़्यादा चोरी करता है वो। ये लोग, इस तरह के लोग मुझे बताएं, क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? जो फिर से मैं कहता हूं कि वो सारा मुल्क की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ना इमरान खान का आदमी होना चाहिए, ना किसी और का आदमी होना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर ऐसी, और मैं बात कर रहा हूँ कामयाब जो ममालिक हैं, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होती है। इनको सिर्फ ये वो लोग हैं जिनको अपने जजेस चाहिए, अपने FIA का हेड चाहिए, इन लोगों को अपना नैब का हेड चाहिए, जो इन्होंने मिल के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना नैब का हेड रख के तब मुल्क को लूटा था। उन लोगों को चाहिए जिनको कोई इस मुल्क के कानून तोड़ने होते हैं, या उनको पैसा चोरी करना होता है, या चोरी करके पैसा बचाना होता है। उन लोगों को, इदारों को कंट्रोल करने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं। मुझे बताया, मैंने 3.5 साल में मुझे एक बताएं कि जो मैंने मेरिट के बगैर कोई भर्ती की हो। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन आर्मी चीफ है जब तक वो मेरिट में है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेस्ट जुडिशरी और क्वालिटी के हमारे जजेस हो, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नेंस ऊपर जाएगी। हम FIA के, मैंने पूरी कोशिश की, दयानतदार आदमी FIA का हेड बनाया, नैब हमारे हाथ में ही नहीं थी। आप IGs देख लें, ये शहबाज शरीफ IG लेके आए, जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर करप्शन में इसके ऊपर आया हुआ है, उसको बना दिया इसने इस्लामाबाद का IG, क्योंकि करप्ट लोग कंट्रोल हो सकते हैं। मैंने किसी को नहीं मैं जानता था, तफ्तीश करते थे कि जो सबसे मेरिट के ऊपर था तो उनको हम बनाते थे। ओके जी।